بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جن کو جادوگر کہا گیا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جتنی معاشی مشکلات ہیں ان کا حل اسحاق ڈار کے پاس ہے، اور ان کو جس طرح سے لایا گیا، سرکاری پروٹوکول دیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے، جس طرح عدالت سے ریلیف ملا وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور عمران خان تحریک انصاف کی طرف سے جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا کہ 8 مہینے میں 45% مہنگائی پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی طور پر سال 2022 رہا، اس حکومت کی کارکردگی پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکردگی ہے، یہ سب انہوں نے ثابت کیا۔ اسحاق ڈار صاحب آئے اور جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم اب لے کر آئیں گے فیکٹس آپ کے سامنے، اور بڑا اچھا دور آنے والا ہے، اور جو کچھ آج ہے، جتنی مہنگائی ہے، سب عمران خان کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب جو مہنگائی ہونے والی ہے، اگر ان کی بات مان بھی لیں کہ جی 1 سال میں جو کچھ کیا ہے یہ عمران خان کا قصور تھا، تو بھائی اسی کو پھر آنے دو۔ اگر آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہا، پھر چھوڑ دیں، آپ جس کی وجہ سے ساری مہنگائی ہو رہی ہے نا، پھر اس کو آنے دیں، آپ چلے جائیں۔ لیکن جو اب ہونے جا رہا ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ پریشان ہوں گے ایک پاکستانی کے طور پر کہ کیا ہوگا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ تک خبر لے کر آؤں۔ پھر کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ڈرا دیا، اور آپ دیکھ لیجئے ہم ویڈیو میں جو آپ کو باتیں بتاتے رہے، ویلاگز میں، آنے والے دنوں میں کس طرح مہنگائی بڑھنے والی ہے، کوئی ان کا معاشی پلان نہیں ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور کیا ہوا کہ جناب گرفتار کر لیں گے اگر آپ نے اس طرح کی خبریں بتائیں۔ تو اب گرفتار کیجئے پھر سما اور جیو کو، میں ان کی خبریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگرچہ انہوں نے ذرا شوگر کوٹ کیا ہے اس کو، ظاہر ہے، مگر اس کو بحالی پلان کہا جا رہا ہے۔ 100 روپے تک پیٹرول پر لیوی، 100 روپے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میں آپ کو ARY یا بول نیوز اس جو چینلز کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ تو دیکھیں جی ہمارے خلاف خبر دے رہے ہیں، میں آپ کو جیو کی اور سما کی خبر پوری پڑھ کر ہی سنا دیتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہوگا جناب یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کر دی تھی یا صرف اس میں سے پک اینڈ چوز کر لیا تھا۔ پوری کی پوری دونوں کی خبر سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ تو بے شمار خبریں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ کیا حالات ہونے والے ہیں، ان کا پلان کیا ہے۔ ان کا پلان آپ دیکھ چکے ہیں، اپنے لیے ریلیف تھا، اور عوام کے لیے کیا ہے وہ سنیے ذرا۔ جیو پر جو خبر لگی ہے میں پڑھ رہا ہوں، حکومت نے پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے بڑھا کر 100 روپے فی لیٹر کرنے کا منصوبہ بنا لیا، یہ ہیڈ لائن ہے۔ وفاقی حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ تیار کر لیا، یہ بحالی کے لیے منصوبہ ہے جی۔ حکومت کی جانب سے معیشت کی بحالی کے مجوزہ منصوبے کی تفصیلات جیو نیوز نے حاصل کرنی۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ منصوبے کی تفصیلات گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پیش کی گئی۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق ٹارگیٹڈ سبسڈی معاشرے کے صرف کم آمدن طبقے کو دی جائے گی، جبکہ پیٹرولیم، یہاں سے سنیے گا، پیٹرولیم مصنوعات اور گیس پر پیٹرولیم لیوی 50 سے 100 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی پیٹرول، اچھا اس میں سارا مارجن جو آئل کمپنیاں ہیں جن کا پہلے بڑھا دیا گیا ہے، جو پمپ مالکان ہیں ان کا پہلے بڑھا دیا گیا ہے، پھر جو کرایہ ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے، سب کچھ بڑھا دیا گیا ہے پہلے ہی ان کا مارجن۔ اس کے علاوہ بھی جو پیٹرول آپ کو وہاں تک پہنچے گا سارے خرچے ڈال کے، اس پر 100 روپے ٹیکس دیا جائے گا۔ آپ سوچئے ذرا، 100 روپے فی لیٹر، اور جناب پیٹرولیم مصنوعات اور گیس پر پیٹرولیم لیوی 50 سے 100 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ عام دکانداروں اور تاجروں پر اضافی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی معاشی بحالی منصوبے کا حصہ ہے۔ ابھی اور ٹیکس لگنے ہیں، ابھی منی بجٹ آنا ہے، فلڈ ریلیف کے لیے جناب الگ ٹیکس لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، امپورٹس پر لگے گا، اور اس سے مہنگائی آئے گی، اور وہ کوئی فلڈ ریلیف والوں کو نہیں جائے گا، وہ ان کو نہیں جانا۔ شارٹ فال پہلے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب اس کے لیے ہے کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے 100 روپے تک۔ 100 روپے، آپ سوچیے ذرا، 100 روپیہ پیٹرولیم لیوی اور ٹیکس کی مد میں صرف اور صرف کہاں بات جا رہی ہے۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق صوبوں کو منتقل کیے جانے والے فنڈز گیس اور بجلی کے شعبے میں لائن لاسز سے منسلک کر دیے جائیں گے، جبکہ پیٹرول، بجلی اور گیس کی راشننگ کے ذریعے جاری کھاتوں کا خسارہ پورا کیا جائے گا۔ یعنی ایک حد تک ہی آپ کو پیٹرول ملے گا، بجلی ملے گی، گیس ملے گی۔ اس کے علاوہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کا تعین مارکیٹ کی بنیاد پر کرنے کی تجویز معاشی بحالی منصوبے میں شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی اور غیر ملکی قرض کی ری اسٹرکچرنگ کی بھی تجویز معاشی بحالی کے منصوبے کا حصہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے 10 سالہ جامع منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ منصوبہ دوست ممالک سے شیئر کر کے اسٹرکچرڈ سپورٹ مانگی جائے گی۔ ان ممالک میں چین، UAE، سعودی عرب، قطر، یورپی یونین اور امریکہ شامل ہیں۔ یہ جناب پوری خبر تھی، لیکن جو اصل اس میں کہانی تھی پیٹرول پہ لیوی 100 روپے تک، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب سما کی سن لیجئے، سما کیا کہہ رہا ہے، علیم خان صاحب کا چینل۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے اور GST لگانے پر غور، معاشی بحالی اور منی بجٹ کے لیے ابتدائی تجاویز تیاری اور ان پر کام شروع۔ ملک کے موجودہ معاشی حالات کے باعث حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے اور GST لگانے پر غور شروع کر دیا۔ حکومت نے معاشی بحالی اور منی بجٹ کے لیے ابتدائی تجاویز کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ تجاویز کی روشنی میں ملک کے پائیدار معاشی ترقی کے لیے 10 سالہ منصوبہ تیار کیا جائے گا، اور وہی بات دیگر ممالک سے شیئر کیا جائے گا۔
پھر جناب پیٹرولیم لیوی اس پر بڑھائی جائے گی. اچھا، رواں مالی سال حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں 855 ارب روپے وصول کرنے کا عہد مقرر کیا تھا، لیکن یہ ہدف پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات اور گیس صارفین پر لیوی بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے، جو کہ 100 روپے تک ہوگی. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر جی ایس ٹی وصول نہیں کیا جا رہا، لیکن لیوی نہ بڑھانے کی صورت میں جی ایس ٹی عائد کرنے پر بھی غور کیا جائے گا. پیٹرول، بجلی اور گیس کی راشننگ کے ذریعے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پورا کرنے کی تجویز زیر غور ہے، اور وہی جو جیو نے ساری بات کی ہے وہ ہے. پھر جناب درآمدات کی حوصلہ شکنی کے لیے 1 سے 3% فلڈ لیوی لگانے کی تجویز ہے، اور دیگر خبریں ہیں. اب یہ تو جناب میں نے آپ سے خبر شیئر کر دی، جہاں جہاں چھپی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا، سما اور جیو. اب آ جائیے کچھ اور دیگر خبروں پر. اس وقت سب سے زیادہ وائرل جو بیان ہے وہ خواجہ آصف کا ہے. ایک طرف انہوں نے کہا جی 8 بجے سب کچھ بند کر دیا جائے، مارکیٹس بند کر دی جائیں، کیونکہ اس سے آبادی کم ہو جائے گی، اور جن علاقوں میں یہ کیا گیا ہے وہاں آبادی کم ہے. تو اب وزیر دفاع وزیر بہبود آبادی بھی بن گئے ہیں، اور انہوں نے آبادی کم کرنے کا نسخہ بھی دے دیا ہے. یہ سوچ کا معیار ہے، یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کا نظریہ ہے. آپ سوچئے ذرا کہ کس سوچ کے ساتھ یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. چلیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب مشکل وقت ہے اور قوم کو قربانی دینی ہوگی جو 75 سال سے قربانی دیتی آ رہی ہے، تو آپ اپنی قربانی کہاں ہے اس کو تو سامنے رکھ لیں. ان میں سے کون سا شخص ہے جس کی دولت میں کمی ہوئی ہے، یا ان مشکل حالات کی وجہ سے اس پر کوئی اثر پڑنے والا ہے، اس کی تو کوئی تنخواہ کم ہونے والی ہے، اس کا کوئی پیٹرول کا جو خرچہ ہے وہ کم ہونے والا ہے، اس کی مراد کوئی کم ہونے والی ہے، کوئی کابینہ کم ہونے والی ہے، کوئی ان کی دولت میں کمی ہونے والی ہے، کوئی یہ جو باہر جن کے سرمائے ہیں، جن کی پراپرٹیز ہیں، وہ کوئی بیچ کر پاکستان لانے والے ہیں، یا یہاں کی پراپرٹی کوئی بکنے والی ہے، یہاں کوئی ان کو مسئلہ ہونے والا ہے. یہاں تو ان کا کاروبار بڑھ رہا ہے، یہاں تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، یا تو یہاں انہوں نے اس طرح کا کاروبار نہیں دیکھا جس پہ ٹیکس لگے. اور اگر کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز منگوانی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا حال ہی میں جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں لائی گئیں ای ویز، وہ کس طرح سے ان پر جناب ٹیکس کم کر کے ان کو لے آئے. اندازہ لگائے نا آپ، کیا وہ کوئی امیر آدمی وہ افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں. امیر ترین آدمی ان کے لیے دیکھیے یہ ہے، لیکن باقیوں کے لیے ہے کہ جناب 100 روپے تک آپ ٹیکس دیں فی لیٹر پر. یہ حال ہے. اچھا، پھر یہ کہ جی پاکستان کے ایئرپورٹس بک سکتے ہیں، یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی ذاتی تھوڑا ہے، وہ ملک کیا ہے، تینوں آپ ایئرپورٹس جو ہیں وہ رکھ دیں، 20-25 سال کے لیے دے دیں، جن سے کمائی ہوتی تھی، اربوں روپیہ کمائی تھی. اب جناب کوئی دوست ملک ان سے کمائے، ان کو ترجیح دی جائے گی. اسی طرح سے کچھ لوکلز بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، کوئی دوست احباب جو فرنٹ مین ہوتے ہیں، بڑی بڑی انڈسٹری جن کے پاس ہے، جن کے پاس سیمنٹ انڈسٹری سے لے کے، جن کے پاس پاور انڈسٹری سے لے کے، جن کو پھر لگانے کا کہا گیا کہ آپ اگر نہیں بھی چلائیں گے تو جناب آپ کو کیپیسٹی پیمنٹس کریں گے. اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ بجلی کی بچت جو کر رہے ہیں، جو کارخانے نہیں چلنے بجلی کے، ان کو انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے، ان سے معاہدہ یہ ہے. اور یہ انہوں نے کیا، پیپلز پارٹی انہوں نے کے دور میں ہوا کہ اگر ہم بجلی نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کو رقم ضرور دیں گے. تو اب جناب تاجر جو ہے انہوں نے فائنلی تنگ آ کر کہا ہے کہ جی ہم پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، وزیر اعظم ہاؤس کے گھیراؤ کا اندیا دیا ہے. توانائی بچت پروگرام، ہوٹل مالکان نے کہا ہے ہم تو برباد ہو جائیں گے، یہ حال ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے کب ہوتا ہے. باقی آپ دیکھ لیجئے ایک اور بیان، جس طرح خواجہ آصف کا میں نے ذکر کیا، ایک دور تھا اسحاق ڈار صاحب کا بیان، وزیر خزانہ تھے، جو کہتے تھے بڑا اچھا دور تھا. تو ایک ان کا بیان بڑا وائرل ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا جی اگر دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ پچھلے نون لیگ کے دور کی بات ہے، دالیں مہنگی ہیں تو آپ مرغی کھائیں. اب وزیر تحفظ خوراک طارق بشیر چیمہ صاحب، قاف لیگ سے تعلق ہے، وہ چودھری شجاعت والے گروپ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں صرف اسلام آباد تک کا ذمہ دار ہوں، وہاں گندم کی کمی ہے اسلام آباد میں، اور باقی سارا مہنگائی کہیں ہے وہ صوبوں کا کام ہے، اور مرغی کھانا چھوڑ دیں. آپ مرغی مہنگی ہو رہی ہے تو مرغی کھانا چھوڑ دیں، اور وہ جی مضر صحت ان کو خوراک تھی اس لیے ہم نے روک دی ہے، تو آپ مرغی ہی نہ کھائیں. اور 650 روپے کلو پر اس وقت اسلام آباد میں ہے، 800 روپے کلو تک جا سکتی ہے. یہ صورتحال ہے. لیکن اگر آپ حکومت کی بات کریں گے، اسحاق ڈار کی بات کریں، وہ کہیں گے نہیں نہیں بس سب ٹھیک ہو رہا ہے، بہترین جا رہا ہے اور بڑا بہتر ہونے والا ہے. یہ ان کی باتیں ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے یہاں تک خطرہ ہے کہ اپریل میں بحران شدت اختیار کر سکتا ہے، اور جس کو راشننگ کہا جا رہا ہے کہ آپ خوراک کے لیے قطاریں دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر. خوراک کی کمی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے پاکستان میں، پیٹرول کی اتنی کمی ہو سکتی ہے، اور اب بھی پی ایس او کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں کہ پیٹرول پھر آپ کو راشن، یعنی ہر گھر کے لیے، یا جس طرح آپ کا جی آئی ڈی کارڈ ہے تو اس پر اتنا ہی آپ کو پیٹرول مل سکتا ہے بس مہینے کے دوران، یا اسی طرح خوراک کا، جس طرح آپ یوٹیلیٹی اسٹور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ماہانہ جس کا کوٹا تھا اس کو کم کر دیا گیا ہے. تو یہ خدا نخواستہ صورتحال ہو سکتی ہے. یہ ہے ان کی کارکردگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.